السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، سیف ہوں گے اپنی اپنی جگہ۔ ہم لوگ بھی بالکل ٹھیک ہیں، سیف ہیں۔ تو میں ارہا ولاگ اینڈ کوکنگ میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں۔ تو آج میں ریسیپی بنا رہی ہوں آلو مٹر۔ اچھا، آج میں آلو مٹر کیوں بنا رہی ہوں؟ ویسے تو یہ بہت سمپل سی ریسیپی ہے، سب کو ہی آتا ہے، بٹ مجھے بہت بہت خوشی ہوئی ہے کہ کل مجھے میری جو ریسیپی تھی مٹر پلاؤ پہ، وہاں پہ مجھے کسی نے کامنٹ کیا اور انہوں نے مجھے بولا کہ آپ پلیز ہم سے آلو مٹر کی ریسیپی شیئر کریں۔ تو مجھے بہت خوشی ہوئی، تو میں نے سوچا کیوں نہیں میں آج انہی کی فرمائش پہ آپ سے ریسیپی شیئر کرتی ہوں آلو مٹر کی۔ تو اس کے لیے جو ہمیں انگریڈینٹس چاہیے ہوں گے وہ یہ ہمارے سامنے ہیں۔ تو اس کو ہم جیسے جیسے اپنی ریسیپی میں یوز کریں گے وہ میں آپ سے ون بائی ون، اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ سے شیئر کرتی جاؤں گی۔ اور اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب اینڈ میری ریسیپی کو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا، اور مجھے پلیز لازمی کمنٹس میں فیڈ بیک دیجیے گا کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی اور آپ کون سی ریسیپی چاہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے وہ بناؤں، آپ سے شیئر کروں۔ تو ہم لوگ اپنی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوگا ایک عدد باؤل، جس میں ہم اپنی ریسیپی کو تیار کریں گے۔ تو یہ ہم نے ایک باؤل لیا ہے۔ تو اس میں ہم نے انین آئل، آدھی پیالی آئل ڈالا تھا۔ اس میں نے ایک میڈیم سائز کا پیاز لیا تھا، اسے فائن چاپ کر لیا تھا، فائن کٹ کر لیا تھا، چاپ نہیں کیا تھا، کٹ کیا تھا۔ تو وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے۔ اچھا، آئل کو آپ نے تھوڑا سا گرم ہونے دینا ہے، دین آپ نے اس میں پیاز ایڈ کرنا ہے۔ تو یہ ہم نے اس کو ایڈ کر لیا اور ہم نے اسے لائٹ گولڈن ہونے تک ہم نے اس کو ایسے ہی کوک کرنا ہے۔ تو ہم ویٹ کرتے ہیں اپنے انین کا کہ کلر چینج ہونے کا ویٹ کرتے ہیں۔ آپ میری ریسیپی کو، میرے چینل کو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا، لازمی میری ریسیپی کو شیئر کیجیے گا، اینڈ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئے۔ ہم اس کا کلر صرف لائٹ گولڈن ہونے دیں گے۔ یہ دیکھیں ہمارے انین کا کلر لائٹ گولڈن ہو چکا ہے۔ اب اس میں ہم لہسن ادرک کا پیسٹ ایڈ کر دیں گے، اس کو لائٹ سا سوٹے کریں گے، دین ہم اس میں اپنے خشک مسالے جو ہیں وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے۔ ٹماٹر کا پیسٹ ڈالنے کے بعد ہم اس کو لائٹ سا فرائی ہونے دیں گے۔ یہ ہمارے لہسن ادرک کا پیسٹ ہے وہ بھی۔ اچھا، آئل تھوڑا سا میں کم کھاتی ہوں، اس وجہ سے میں نے اپنی ریسیپی میں تھوڑا سا کم یوز کرتی ہوں۔ اگر آپ لوگوں کو آئل زیادہ پسند ہے اپنی ریسیپی میں، سالن میں، تو آپ وہ زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ یہ میں نے ٹماٹر کی پیوری لی ہے، 3 to 4 ٹیبل اسپون لیا ہے، یہ ہم اس میں ایڈ کریں گے۔ اچھا، لائٹ سے اس کو بھونیں گے، بس 1 منٹ کے لیے اس کی بنائی کریں گے، دین ہم اس میں ڈرائی مسالے اپنے ایڈ کریں گے، تو وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گی۔ اچھا، میری ریسیپی کو پورا آخر تک دیکھیے گا۔ ہم نے اس کو لائٹ سا اس کو سوٹے کرنا ہے، تاکہ ہماری جو ٹماٹر کا پیسٹ ہے وہ لہسن ادرک اور پیاز میں اچھے سے وہ مکس ہو جائے۔ دین اب ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں مسالے۔ اس مسالوں میں نے لیا ہے یہ نمک ہے، اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیے گا۔ ہلدی پاؤڈر ہے 1/2 ٹی اسپون، لال مرچ پاؤڈر ہے، یہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیے گا۔ اچھا، یہ پسا ہوا دھنیا، پسا ہوا بھنا اور پسا ہوا زیرہ ہے، اور گرم مسالہ ہے، یہ ہم ابھی ایڈ نہیں کریں گے۔ ہم جسٹ ہلدی پاؤڈر اور لال مرچ پاؤڈر اینڈ نمک اس میں ایڈ کریں گے، اور باقی کے جو مسالے ہیں وہ ہم کب اور کیسے ایڈ کریں گے یہ میں آپ کو ریسیپی میں آگے جا کے بتاؤں گی۔ تو آپ میری ریسیپی کو لاسٹ تک دیکھیے گا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میں یہ بعد میں کیوں اور کب ڈالوں گی۔ تو اب ہم مسالوں کو اچھے سے ان کی بھنائی کرتے ہیں، تاکہ جو ہمارے مسالوں میں کچا پن ہے وہ ختم ہو جائے۔ اور مسالوں کی اچھے سے بھنائی کیا کریں، تبھی آپ کی ریسیپی میں مسالوں کی بھنائی کرنے سے ہی ریسیپی میں جان آتی ہے۔ ایسے آپ کا جو ریسیپی ہوتی ہے، جو آپ کا سالن وغیرہ ہوتا ہے، اس میں کچا پن مسالوں کا اور تیکھا پن مسالوں کا رہ جاتا ہے،
اچھا ہم تھوڑا سا اس میں واٹر ایڈ کریں گے تاکہ جو ہمارا مسالہ نیچے لگ رہا ہے وہ نہ لگے، تو ہم اس میں تھوڑا سا واٹر ایڈ کر کے اس کو پھر اس کی تھوڑی سی بھنائی کریں گے 1-2 منٹ کے لیے، دین ہم اس میں باقی کے انگریڈینٹس ایڈ کریں گے۔ یہ دیکھیں ہمارے مسالے کی اچھے سے بھنائی ہو رہی ہے۔ آئل، جب آپ کا مسالہ آئل چھوڑنا شروع ہو جائے دین آپ کا سمجھیں آپ کا مسالہ اچھے سے کوک ہو گیا ہے۔ اب اس میں گرین چلی ایڈ کریں گے۔ یہ میں نے 2 سے 3 گرین چلی لی تھی، اس کو میں نے بیچ میں سے کٹ لگا دیا تھا درمیان میں سے، تو وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے۔ دیکھیں ہمارے مسالے کا کلر کتنا ریڈ اور کتنا خوبصورت آیا ہے۔ اچھا یہ میں نے 2 بڑے سائز کے آلو لیے تھے، ان کو میں نے واش کر کے کٹ کر لیا ایک ہی سائز میں، اور یہ میرے فریز کیے ہوئے مٹر ہیں، یہ 1 کپ میں نے مٹر لیے ہیں، یہ بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے۔ اب ہم ان دونوں کو آلو مٹر کو مسالے میں اچھے طریقے سے اس کی بھنائی کریں گے، اچھے طریقے سے اس کو مکس کر کے اس کو 3 to 4 منٹس کے لیے اس کی اچھے سے بھنائی کریں گے، اور دین پھر ہم اس میں واٹر ایڈ کریں گے۔ اچھا آپ نے اپنی جو بھی آپ بنا رہے تھے اس کی بھنائی اچھے سے کیا کریں، تبھی آپ کی ریسیپی میں ٹیسٹ اور ذائقہ آتا ہے۔ تو اب اس کی اچھے سے بھنائی کرنے کے بعد پھر میں آپ کو بتاتی ہوں ہم اس میں کیا ایڈ کریں گے۔ اچھا آپ نے فلیم جو ہے وہ ہائی نہیں رکھنا، میڈیم ٹو ہائی رکھنا ہے، سلو بھی نہیں کرنا اور زیادہ ہائی بھی نہیں کرنا، بس میڈیم ٹو ہائی فلیم رکھنا ہے۔ اس میں آپ نے اپنے جو آلو مٹر ہیں اس کی اچھے سے بھنائی کرنی ہے آپ نے۔ اچھا کوشش کیا کریں کہ آپ جو سپون ہے وہ ووڈ کا یوز کریں، لکڑی کا یوز کریں، پلاسٹک کو تھوڑا سا اوائڈ کیا کریں۔ اور اچھا یہ دیکھیں ہمارے مسالے کی بھنائی اچھے سے ہو رہی ہے۔ اگر آپ کا مسالہ نیچے لگ رہا ہو تو آپ اس میں تھوڑا سا واٹر ایڈ کر سکتے ہیں اور پھر اس کی بھنائی کر سکتے ہیں، بٹ آپ نے اپنی ریسیپی میں جو ہے وہ بھنائی اچھے سے کرنی ہے آپ کی۔ ہمارا جو آلو مٹر ہے اس کی بھنائی اچھے سے ہو گئی ہے۔ اب ہم اس میں واٹر ایڈ کریں گے۔ اگر آپ کو کم شوربہ پسند ہے تو آپ اس میں کم واٹر ایڈ کر سکتے ہیں، اگر آپ کو زیادہ پسند ہے تو آپ زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں۔ مجھے اتنا زیادہ شوربہ نہیں پسند تو میں اس میں تھوڑا سا واٹر ایڈ کروں گی۔ تو ابھی ہم اس میں واٹر ایڈ کرتے ہیں تھوڑا سا، اور اس کو اچھے سے کر لیتے ہیں، اچھے سے اس کی تھوڑی سی اور بھنائی کر لیتے ہیں، دین پھر ہم اس میں واٹر ایڈ کریں گے۔ اگر آپ کو میری ریسیپی پسند ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ریسیپی کو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو اور نیو ریسیپی کی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچے۔ یہ دیکھیں ہمارے مسالے کا کلر کتنا اچھا ریڈ آیا ہے۔ اگر ہم اس میں اسی ٹائم گرم مسالہ، گرم مسالہ، پسا ہوا زیرہ اور پسا ہوا دھنیا ایڈ کر دیتے تو ہمارے جو سالن کا کلر تھا وہ اتنا اچھا، اتنا خوبصورت نہ آتا، وہ تھوڑا سا بلیکش میں ٹیون میں چلا جاتا، تو ہم نے اسی لیے وہ اس کو ایڈ نہیں کیا۔ وہ میں کب ایڈ کروں گی وہ میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گی۔ اب ہم اس میں واٹر ایڈ کریں گے۔ یہ میں نے واٹر لیا۔ اچھا آپ نے واٹر ٹھنڈا نہیں ایڈ کرنا، آپ نے تھوڑا سا نیم گرم واٹر کر کے پھر وہی اس میں ایڈ کرنا ہے۔ اب جتنا آپ کو شوربہ چاہیے، جتنا آپ کو پسند ہے گریوی، آپ اتنا واٹر ایڈ کر سکتے ہیں۔ مجھے تھوڑا کم پسند ہے تو میں اس میں کم واٹر ہی ایڈ کروں گی، بس اتنا انف ہے تو میں اتنا ہی واٹر ایڈ کروں گی۔ ہم اس کو مکس کر لیتے ہیں اچھے سے۔ جو سائڈوں پہ ہمارا مسالہ لگا ہوا ہے وہ بھی ہم اچھے سے اتار لیں گے۔ اب اس کو ہم نے کچھ ٹائم کے لیے دم پہ رکھا تھا۔ اب یہ دیکھیں ہمارے واٹر جو تھا وہ اس میں بوائل آ گیا ہے۔ اب ہم اس میں یہ والے مسالے ایڈ کریں گے، جس میں ہمارا 1/2 ٹی اسپون گرم مسالہ ہے، 1/2 ٹی اسپون بھنا اور پسا ہوا زیرہ ہے، اور 1/2 ٹی اسپون ہی پسا ہوا دھنیا ہے۔ یہ ہم اس میں ایڈ کر کے چمچ ہلائیں گے، دین ہم اس کو لو فلیم پہ دم پہ رکھ دیں گے جب تک ہمارے آلو اور مٹر گل نہیں جاتے۔
اچھا یہ 6 to 7 منٹس ہم نے اس کو دم دیا. یہ دیکھیں ماشاء اللہ ہمارے جو سالن ہے وہ تقریباً بن گیا ہے. اس کے آلو ہم چیک کرتے ہیں کہ گل گئے یا نہیں گلا. یہ دیکھیں آلو بھی ہمارا اچھے طریقے سے گل چکا ہے اور مٹر بھی اچھے طریقے سے گل چکے ہیں. اور دیکھیں اس کے اوپر کتنا اچھا ریڈ کلر کا کلر آیا ہے ہماری ریسیپی میں. تو آپ میری ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا، اور اگر آپ کو پسند آئے تو میری چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب میری چینل کو سبسکرائب اینڈ میری ریسیپی کو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا. اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.